عمران خان زندہ باد. اچھا یہ اب آپ باز نہیں آتی ہیں آپ. ہاں جو بھی کچھ کہے گا کوئی کیوں وہ مان لیں گے ہم کوئی غلام تو نہیں, ہم کوئی غلام تو نہیں. ایک رب کو مانتے ہیں اس نبی کے امتی خاص ہے, کوئی عام تو نہیں, ہم کوئی غلام تو نہیں. عمران خان زندہ باد. اچھا یہ اب آپ باز نہیں آتی ہیں آپ. ہاں دیکھیے یہ پہلا جو میرا نام ہوا جس سے, تو ظاہری بات ہے اس وقت ان کا نام ہر بندہ ہی گا رہا تھا, اور میں نے ایک ویژن جو تھا ان کا وہ ایک ڈفرنٹ اترانہ تھا جس میں خدا کی رضا اور یکجہتی جمہوریت دعا تھی, وہ سب تھا. ایک اچھا اتھینٹک سمن بات جی تھی. یہ بتائیے گا اس ترانے کو آپ نے حاصل کیسے کیا, یا آپ نے خود سوچا خود بنایا تو آگے پریزنٹ کیا, یا آپ کو کہا گیا کہ یہ ایک ترانہ ہے اس کو آپ پرفارم کریں؟ نہیں, وہ جو دیکھیں وہ جو صورت حال ہوئی تھی اس وقت پاکستان میں, تو لوگوں کی, میری بھی ظاہر ایک جمہوری حق ہے, میں نے ووٹ کاسٹ بھی خان صاحب کو ہی کیا تھا. تو جب وہ حالات ہوئے تو وہ اس طرح تھا کہ جیسے کہتے ہیں نا غیر ارادی طور پر, تو وہ آنسو نکل آئے تھے. میں بڑا روئی تھی اس وقت ٹی وی چینل دیکھ کر. تو بس اسی وقت اسٹوڈیو گئے ہیں, اٹھ کر روزے تھے, اور اس وقت بندہ اس ٹائم میں ٹی وی ہی دیکھ رہا ہوتا ہے ریلیکس ہو کے نماز وغیرہ پڑھ کے. تو پھر ہم اسٹوڈیو گئے, تو یہ ون لائن جو ہے نا, ہم کوئی غلام تو نہیں کی, میں نے خود لکھی تھی. اور جو اس کے کچھ انتروں کے کچھ لفظ تھے, مطلب یہ لفظ جو تھا نا, جو بھی کچھ کہے گا کوئی کیوں وہ مان لیں گے ہم کوئی غلام تو نہیں, یہ لائن میری اپنی مطلب لکھی ہوئی تھی. میں اس لائن کو ترتیب دلوانا چاہ رہی تھی, کچھ شاعر کسی نے بھی مطلب نہیں ہیلپ کی. 2-3 دن اسی طرح گزر گئے. پھر میں نے, میرے ایک دوست تھے, اب ان کا مرڈر ہو گیا, وہ بھی شاعر تھے, عاصم تنہا. ہاں بالکل. تو ہم نے مل کر, وہ ڈیلی ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھتے تھے, تو انہوں نے کہا میڈم آپ نے ضرور کرنا ترانہ. میں نے کہا بھائی میں نے کرنا تو ہے. تو کہتے کیا چاہتی ہیں؟ پھر ہم نے پیپر لیا, میں نے 8-10 چیزیں لکھیں. میں نے کہا اس کو ترتیب دے دو, کچھ سمجھ آ جائے مجھے, استائی تو یہی رکھنی ہے جو میں نے کر دی ہے. تو انترے جو ہے نا, اس کو تھوڑا, ظاہر ہے میں شاعر تو نہیں ہوں لیکن خیال ضرور لکھا ہے میں نے, تو آپ اس کو ترتیب میں لے آئیں. تو پھر ہم نے اسی رات بیٹھ کر, وہ مجھے انہوں نے گنگنا کے کمپوزیشن کر کے بھیجی. تو پھر ہم نے نیکسٹ ڈے ہی افطار کے فوری بعد ہم گئے ہیں, ہم نے گانا ریکارڈ بھی کیا, اسی اسٹوڈیو میں ویڈیو بھی کیا, اور صبح لاہور میں جلسہ تھا مینار پاکستان, وہاں جا کے اس ترانے کو کاپی بھی کروا کے آئے. یعنی کہ ساری رات اور سارا دن ہمیں گزر گیا, دوپہر کے 2 بج گئے تو میں گھر آئی واپس. اور جب میں سو کر اٹھی تھی, حیران کن بات یہ تھی کہ 1 بجے ترانہ یوٹیوب پر ڈالا تھا, اور فیاض الحسن چوہان صاحب نے کہا کون سا کیا, مجھے بھیجیں. میں نے ان کو بھی بھیجا, تو ان کے پیج سے یہ مطلب وائرل زیادہ ہوا تھا, پھر میرے چینل سے ہوا تھا. 4 گھنٹے میں یہ 5 ملین پر چلا گیا تھا ترانہ. کیا بات. جب میں سو کے اٹھی ہوں تو میں صحیح والی سمن شیخ بن گئی. یعنی کہ یہ ترانہ ایسا ہے جس نے آپ کو پہچان دی. ہاں, اس سے پہلے ایک میں نے کور سانگ لتا کا کیا ہوا تھا, وہ میرا وائرل ہوا ہوا تھا ٹک ٹاک پر, میرا دل یہ پکارے آجا. تو وہ میرا ان دنوں میں بہت پاپولر ہو رہا تھا, لیکن اس کے اوپر جب اس نے مارا جم تو پھر وہ سب کچھ ختم ہو گیا, بس یہی رہ گیا.